اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمائے قال آمنتم لہو. اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جو ساحر جادوگر تھے مقابلے میں آئے تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام غالب آئے جیسے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، انا ورسولی اللہ اغلبن انا ورسولی، میں غالب ہوں اور میرے رسول غالب ہوتے ہیں. اللہ کے رسول نام کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. تو جب غالب آئے اور جادوگروں نے دیکھا کہ یہ جادو نہیں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈالا تھا تو عصا اژدہا بن گیا تھا، بہت بڑا اژدہا، اور ان کے سارے مکر کو جو جادوگروں نے بنایا تھا، ان کا ہیلا سب وہ نکل گیا، وہ رسیاں وہ ڈنڈے سب نکل گیا. اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے جو پکڑا تھا تو وہی ڈنڈا تھا، باریک ڈنڈا تھا. جب ڈالا تھا تو بہت بڑا اژدہا ہو گیا تھا. تو جادوگروں نے جان لیا کہ یہ جادو نہیں ہے، جادو کا جو فن ہے ہم جانتے ہیں، یہ جادو نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. تو جب انہیں یقین ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کی نشانی انہوں نے دیکھ لی تو پھر ایمان لے آئے. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، یہاں قرآن مجید نے اس طرح بیان فرمایا، گرائے گئے. القیا سحرۃ، جنہیں کوئی پکڑ کے ان کو زمین جو گراوے، بھائی جیسے کسی نے جبر کیا ہو. یہ معنی ہے اپنے اختیار سے وہ توبہ طائب ہوئے، ایمان لائے اور سجدہ ریز ہو گئے. انتہائی درجے کی تواضع اور عاجزی کی، اور اس عاجزی اور تواضع میں اور رجوع لانے میں بڑی جلدی کی، تأمل نہ کیا. اسی کو بیان فرمایا فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ، بس گرا دیے گئے. وہ یہ سمجھو کہ کسی نے پکڑ کے ان کو گرایا ہے سجدے میں. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا، عرض کرنے لگے، اقرار کرنے لگے، ظاہر کرنے لگے، آمنا، ہم ایمان لائے، ہم نے مان لیا. برب ہارون اور موسیٰ کے رب کو مان لیا، وہ رب ہے. جب یہ ماقبل ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر مؤخر کیا، پہلے ہارون کا ذکر کیا انہوں نے. اس کی وجہ پچھلے جمعے میں نے بیان کی تھی. اور ایک وجہ یہ ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام عمر میں موسیٰ علیہ السلام سے بڑے تھے، آسان تھے. یہ تقدیر کی وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے. اور بھی بیان کیا گیا تو فرعون کیا کہنے لگا، آگے قرآن مجید نے خبر دی. قال آمنتم لہو، کیا تم ایمان لائے ہو اس کے ساتھ ایمان لائے. آمنتم لہو، یہ کہتا ہے آمنتم بہی، یہ بھی باصل آتا ہے، نام ہے یہاں. تم اس کے مطیع ہو گئے ہو، اس کے پیچھے اور اس کے تابع دار اور اطاعت گزار بن گئے ہو، انقیاد اختیار کر لیا. آمنتم لہو قبل ان آذن لکم، یہ بات کی کہ اس سے پہلے کہ میں اجازت دوں تمہیں، اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں تم مان گئے اور ایمان لے اطاعت شروع کر دی. ڈانٹ ڈپٹ کیا، متکبر تھا. اس اذن کا یہ معنی نہیں ہے کہ اذن دینا چاہتا تھا،
یا اذن اس کا متوقع تھا، وہ بہت بڑا سرکش تھا۔ یہاں اذن کا معنی یہ جادوگروں کے اوپر ایک شبہ اور التباس پیدا کرنا چاہتا ہے کہ جلدی جلدی، اتنی جلدی اطاعت نہیں کرنی چاہیے کہ دل میں آئے کہ بس اطاعت شروع کر دو، بلکہ اس میں تأمل کرنا چاہیے، اس میں بحث مباحثہ ہونا چاہیے تھا، اس میں غور و فکر کی ضرورت تھی۔ لہذا تم نے بڑی اجلت کی اور بغیر تأمل اور فکر کے ایمان کا اظہار کیا اور سجدہ ریز ہو گئے۔ لہذا یہ تمہارا ایمان بصیرت سے نہیں ہے، یہ بصیرت سے نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے قبل ان آذن لکم، وہ اذن نہیں دیتا لیکن بات اس طرح کرتا ہے، مقصد اس کی یہ ہے کہ تم بڑی جلدی کی، جلد بازی میں ایک بات ہو گئی، ایک دل میں خیال آ گیا اور اس خیال پر اولاً جلدی سے عمل کرنا یہ قابل اعتماد نہیں ہے۔ وہ یہ بات کرنے لگا، اس کو اذن کہتے ہیں۔ اذن میں اور امر میں تھوڑا فرق ہے۔ اس طرح نہیں کہا کہ اس سے پہلے کہ میں تمہیں امر کروں، بلکہ اذن کا کلمہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ وہ یہ شبہ پیدا کر رہا تھا کہ تم بے بصیرت ایمان کا اظہار کیا، لہذا تمہارا ایمان انقیاد صحیح نہیں ہے۔ قبل ان آذن لکم، کسی کے متعلق کوئی دل میں فوراً بات آ جائے تو بس اس پر بندہ عمل کر دے، یہ قابل اعتماد بات نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا قبل ان آذن لکم، دوسرا اس نے شبہ ڈالا ہے، شبہات، کیونکہ یہ اس کے لیے بہت مشکل تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ظاہر ہو چکا تھا اور ساحر جادوگر کافی تعداد میں تھے، وہ ایمان لا چکے تھے اور اسی جگہ سجدہ ریز ہو گئے اور اظہار کیا۔ لوگ دیکھ رہے ہیں، فرعون کو خطرہ پیدا ہوا کہیں بھی یہ سارے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے نہ چلے جائیں، اب کیا ہیلا سازی اور مکر بنانا چاہیے۔ یہ اس کے مکر ہیں جو لوگوں کے سامنے ان کی آنکھوں پر ایک چیز اشتباہ اور التباس پیدا کر رہا ہے، ان کے دلوں پر، دماغوں پر۔ تمہاری جلدی جلدی، ایسی جلدی، ایک بات خیال آ گیا اور اس پر تم نے عمل کر دیا، اس طرح لوگوں کا سوچ بچار کی جاتی ہے۔ لوگوں کو ایک دے رہا ہے کہیں وہ اس طرح نہ ہو جائے، اور دوسرا شبہ پیدا کرتا ہے اور بڑا سفید جھوٹ بولتا ہے۔ یہ بات کہ انہو لکبیرکم الذی، اصل بات یہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہہ رہا ہے جادوگروں کو کہ یہ تمہارا کبیر اور عظیم اور رئیس ہے اور تمہارا سردار ہے، استاد ہے، اس نے تمہیں جادو سکھایا ہے اور تم نے علیحدگی میں ایک قرارداد اور ساز باز کی ہے کہ اس طرح مقابلہ ہوگا اور ہم مغلوب ہو جائیں گے، وہ غالب ہو جائے گا، تاکہ ہم اس مملکت کو، فرعون کی ریاست کو گرا دیں اور اپنے حکم کو اور اپنی سرداری کو آگے لے آئیں۔ یہ دوسرا اس نے شبہ ڈالا اور بالکل نرا جھوٹ اس نے ذکر کیا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اور یہ جادوگر کبھی اکٹھے نہیں ہوئے، وہ جانتا تھا، اور اس نے سب کو اکٹھا کیا تھا، یہ اس کی ریاست کی رعایا تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کب انہوں نے مجلس کی اور صحبت کی اور اس سے کوئی چیز سیکھی؟ اس طرح اس نے لوگوں کو یعنی شک و شبہات میں ڈالنے کے لیے، تاکہ لوگ
جلدی نہ کریں. تو اللہ پاک نے خبر دی کہ کہنے لگا انہو لکبیرکم الذی علمکم السحر، یہ تمہارا بڑا ہے، استاد ہے، جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، تم اس کے شاگرد ہو. علمکم السحر، یہ نا اس فرعون نے یہ بات دوسرے مرتبے میں کر دی. اب یہ تھا کہ لوگ ان باتوں سے کئی نہیں بھی آتے. جیسے جادوگر، انہوں نے جب اللہ کی نشانی دیکھ لی، نہ دیکھا کہ فرعون کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا، فوراً توبہ طائب ہوئے، ایمان لائے، سجدہ ریز ہو گئے. تو ہو سکتا ہے لوگ بھی اسی طرح میری ان باتوں میں نہ پڑیں. پھر اسے ڈر ہوا تو آگے ایک دھمکی دی، تحدید، دھمکی اور ڈر سنایا سزا کا. یہ آخری جھوٹے لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ اگر بات سے بات نہ بنے تو پھر آخر میں لڑائی اور دھمکی اور یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، اس طرح ڈرا دھمکا کے لوگوں کو جو ہے نا وہ پیچھے کرتا ہے. تو یہاں قرآن مجید نے اس کا ذکر فرمایا فَلَوْقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ فَلَوْقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ، یا جادوگر تو مسلمان ہوں گے. اور یہ تھا، ایک بات ہے ذہن سے نکل جائے، ہو سکتا ہے تو بعد میں، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آپ نے فرمایا کہ القو، تسا سٹو، القو، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، یہ روایات میں ہے، تفاسیر میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آواز سنی، غیبی آواز، کہ آواز آتی ہے کہ کہنے والا کہتا ہے القو یا اولیاء اللہ، اے اللہ کے ولیو ڈالو. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب یہ سنا تو قرآن مجید میں جو یہ آیت مبارکہ حصہ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً، آپ نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا. یہ خوف کس لیے تھا؟ یہ پچھلے جمعے میں نے بیان کیا تھا، جتنا میرے سے ہو سکتا تھا اللہ کی توفیق سے. ہاں، ایک یہ وجہ بھی بیان کی گئی ہے کہ جب یہ ہاتف غیبی آواز سنی اور اللہ کے رسول تھے اور اس طرح کے خوارق ظاہر ہوتے تھے آپ سے کہ کہنے والا کہتا ہے، آپ کے کان میں آواز آتی ہے، کہتا ہے کہ ڈالو اے اللہ کے ولیو. وہ تو جادوگر ہیں، کہنے والا کہتا ہے اللہ کے ولیو ڈالو. تو کہا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خوف پیدا ہوا کہ اللہ کے ولیوں کے ساتھ مقابلہ ہو رہا ہے. یہ اللہ کے ولیوں کے ساتھ مقابلہ کیسے ہوگا؟ میں ولیوں کے ساتھ مقابلہ تو نہیں کر سکتا، اللہ کے دوستوں اور محبوبوں کے ساتھ. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آیا بھائی اللہ تعالیٰ کی عنایت ظاہر ہوئی. یہ ایک جرائم پیشہ لوگوں کو ایک بہت بڑی راز ہے اس کی عنایت کا کہ بظاہر وہ جادوگر اور فرعون کے حامی اس کے لیے آئے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول کے ساتھ مقابلے کے لیے، لیکن تقدیر الہی جو نافذ ہی نافذ ہے، ازل میں اللہ کی ارادے کا تعلق ان کے ساتھ یہ تھا کہ یہ اللہ کے اولیاء بن جائیں گے. یہ وقت آنے والا ہے، بس وہ وقت یہی تھا، وقت یہی تھا. ظاہر تو جادوگر تھے لیکن باطن میں اللہ کے علم میں اولیاء تھے اور ان کی ولایت اس وقت ظاہر ہو گئی، اس وقت ظاہر ہوئی. اور یہ ہوتا ہے کہ کئی لوگ گنہگار ہوتے ہیں، بڑے یعنی جرائم پیشہ اور بڑے ڈاکو
لیکن اللہ پاک کی عنایت ازلی وہ ایک راز ہے، بس ایک کوئی بہانہ بنتا ہے، کوئی ایسا موقع آتا ہے کہ وہ گناہوں سے تائب ہوتے ہیں اور ولایت کے مقام کو پہنچتے ہیں۔ جیسے رسالہ قشیریہ میں حضرت نے کتنے صاحب رسالہ قشیریہ نے کتنے اولیاء اللہ کا ذکر کیا ہے جو ابتدا دور میں وہ ان سے جنایات واقع ہوئی ہیں، ان سے یعنی کوئی ایسے تھے ڈاکو ابتدا احوال میں، لیکن پھر تائب ہوئے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی عنایت کہ بندہ دیکھتا ہے کچھ، اللہ کے علم کا تعلق اس کے ساتھ غیب ہے تعلق وہ کچھ ہوتا ہے۔ لہٰذا یہاں بھی ایسا ہے کہ یہ جادوگر تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ارادے ازلی کا تعلق یہ تھا کہ یہ اس وقت یہ تائب ہوں گے، ایمان لائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے ولی بن جائیں گے۔ تو یہ آ گیا بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب معجزہ دکھایا، اللہ کی نشانی انہوں نے دیکھ لی اور انہوں نے یقین کر لیا کہ یہ خدا کی نشانی ہے اور یہ خدا کا سچا رسول ہے، یہ معجزہ ہے، یہ جادو نہیں ہے۔ کیونکہ جادو بھئی ہم جادو مقابلہ کرتے ہیں، رسیاں ڈنڈے سانپ زہر ہوتے ہیں شعبدہ بازی سے آنکھوں میں، واقع میں نہیں ہے، واقع میں وہی ڈنڈا ہے وہی رسی ہے، لیکن لوگوں دیکھنے والوں کی آنکھوں میں ایسا محسوس ہوتا ہے جادو بس اتنا کر سکتا ہے۔ یہ ایک التباس ہوتا ہے، ہیلا، ایک شعبدہ، لیکن جو معجزہ ہے تو انہوں نے جان لیا بھئی ہم جب مقابلہ کرتے ہیں جادوگر ایک دوسرے سے ہم غالب آ جاتے ہیں، یا ہمارے اوپر دوسرا غالب آ جاتا ہے، لیکن ہمارے ڈنڈے اور رسیاں تو پڑی ہوتی ہیں، وہ تو غائب نہیں ہوتی۔ اور یہ جو عصا ڈالا اور یہ اتنا بڑا اژدہا بن گیا اور یہ سب مکر فریب اور اس کو ہڑپ کر دیا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام اس کو پکڑتے ہیں، جبڑے سے پکڑتے ہیں، جب جبڑے سے پکڑتے ہیں وہ اسی طرح ڈنڈا ہوتا ہے جس حیات کا، جس مقدار موٹاپے کا پہلے تھا، اجدہا تو بڑے تھے، بہت بڑا اجدہا تھا۔ تو یہ حقیقت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی خالق ہے جو انقلاب حقیقت کو بدل دیتا ہے، جو حقیقت کا خالق ہے اس حقیقت کو دوسری حقیقت میں انقلاب پر قادر ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ لہذا یہ جادو نہیں ہے، جادو ہم جانتے ہیں، جادو کا فن، یہ جادو کے فن سے یہ بات خارج ہے، باہر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی خلق ہے اور یہ معجزہ ہے اور حقیقت ہے، اور یہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ جب ان پر یہ بات ظاہر ہوئی تو ایمان لائے، تائب ہوئے۔ اب فرعون کیا کرتا ہے، ایک بات یہ بھی آئی فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً، پھر میرے ذہن سے نکل نہ جائے، میں وہ یہاں بیان کر دوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب جادوگروں نے جادو کیا، آپ خوف محسوس کیا، فی نفسہ ہی، اپنے اندر خوف محسوس کیا دل میں۔ اب خیفہ یا تھوڑا خوف یا خوف عظیم، یہ پچھلے جمعے میں نے بیان کیا تھا، تھوڑا بھی ایک اور عظیم بھی کہہ سکتے ہیں، دونوں ہیں۔ جب یہ بات آئی جادوگروں نے دیکھا، جادوگروں نے کہا جو جادوگر ہوتا ہے دوسرا جادوگر کو شعبدہ دکھائے تو جادوگر جو ہوتا ہے وہ ڈرتا نہیں ہے، اس پر خوف ظاہر نہیں ہوتا، اور ان کے اوپر خوف ظاہر ہوا ہے، علامات سے انہیں ادراک کر لیا۔ اگرچہ آپ کا خوف دل میں تھا لیکن دل کے خوف
ظاہر پر بھی علامات ظاہر ہوتے ہیں، انہوں نے ادراک کر لیا، انہوں نے یہ دیکھا کہ جادوگر کسی کے جادو سے خوف محسوس نہیں کرتا۔ جب یہ خوف محسوس کر رہے تھے، یہ جادوگر نہیں ہے، اس سے بھی انہوں نے ادراک کر لیا کہ یہ جادوگر نہیں ہے، یہ اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر خوف ظاہر کرتے ہیں۔ ایک بشری تقاضا بھی ہے، بشریت کا تقاضا ہے، اللہ پاک نے بشریت رکھی ہے۔ بندہ کوئی ایسی چیز دیکھے ہولناک ہو، اچانک دیکھے، پہلے دیکھے نہ ہو، دماغ خیال میں نہ ہو اس کا، اچانک دیکھے، بشری تقاضا ہے، کچھ خوف محسوس کرتا ہے۔ یہ بھی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں میں یہ رکھا ہے، اور یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرما دیا تاکہ جادوگر دیکھیں اور سمجھ لیں کہ یہ جادو نہیں ہے، جس طرح معجزے کے اظہار کے وقت دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان نصیب کر دیا۔ تو یہ سارے مقدمات ہیں اور سارے علامات ہیں، آیات ہیں اور براہین اور دلائل ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت، صدق رسالت، صحت رسالت پر، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر کہ جادوگر اسی جگہ ایمان لائے۔ اب فرعون کو خطرہ تھا، ایک تو انہوں نے جادوگروں کو یہ کہا کہ یہ بس دل میں خیال آ گیا، اس خیال میں وسوسہ کئی قسم کے خیال آتے ہیں، اور اس خیال پر عمل کرنا یہ کوئی کیا بصیرت نہیں ہے، اس کا کوئی اعتماد نہیں ہے، دوسروں کو سمجھانا چاہتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ کہنے لگا یہ تم نے آپس میں ساز باز بنائی تھی، ملی بھگت تھی، تم نے آپس میں بیٹھ کے، یہ تمہارا استاد تھا، تم نے جادو سیکھا تھا ان سے، اور یہ تمہاری آپس میں بات ہوئی تھی خفیہ، اس طرح دوسری بات کر دی تاکہ قوم کے ذہنوں میں التباس پیدا کرے۔ اب کوئی ان باتوں سے نہیں آتا، آخری مرتبے میں دھمکی ہوتی ہے۔ اب فرعون چونکہ بہت بڑا متکبر تھا، خدائی دعویٰ کیے ہوئے تھا، بہت سرکش تھا انتہائی درجے کا، جی تو اب دھمکی دیتا ہے۔ قرآن مجید نے بیان فرمایا فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، میں تھوڑے ہاتھ تے پیر کٹے سا، ہاتھ اور پیر من خلاف، یعنی مخالف سمت میں، اگر سجا ہاتھ کٹے سا کھبا پیر، یا سجا کھبا ہاتھ دائیں پاؤں، اس طرح تاکہ انسانی جو منفیت ہے وہ فوت ہو جائے، اور بس یہ میں سمجھو کہ پہلی ہلاکت ہے۔ انسان جب اپنے نفع سے نکل جائے وہ زندہ بھی بس مردہ ہے، ہلاک ہے۔ یہ کہہ کے پھر کہتا ہے اس کے بعد میں تمہیں سولی چڑھاؤں گا، ٹھیک ہے نا، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، یعنی سولی دیتے، اور وہ کھجور کے تنے سولی کے لیے گاڑے ہوئے ہوتے تھے، انہوں نے اس جانب اوپر اور سولی پر لٹکاتے تھے، اور فی جزوء النخل، میں تمہیں سولی پر لٹکا، یعنی اس طرح پہلے قطع کروں گا تمہارے ہاتھ اور پاؤں کٹ کے، پھر تمہیں سولی پر لٹکا دوں گا، اور تم سولی پر لٹکے رہو گے ایک لمبی مدت، تاکہ لوگ دیکھیں، ہاں، اور تمہاری روح نکلتے بھی ایک وقت لگے گا۔ فی جزوء النخل میں جو فی ذکر فرمایا، فی جزوء تنے کو کہتے ہیں، نخل کھجور کا تنا، ان کے تنوں میں، یہ جنہیں ایک دفعہ فی بمانی علا کہہ دیتے ہیں، وہ تو اوپر ہوتا ہے، تنا اوپر ہوتا ہے، گاڑی ہوئے تنے، اور وہ ایک اوپر اس پر، تو بھئی تمہیں میں کھجور کے تنوں کے اوپر لٹکاؤں گا،
لیکن وہ کہتا ہے بیچ لٹکاؤں گا. محدثین مفسرین کرام نے کہا ہے کہ فی بمانا علا ہے اور فی بمانا علا آتی رہتی ہے، لیکن وجہ اس کی یہ کہ اس میں اس کا لٹکا رہنا کچھ مدت مزید تک، یہ معنی فی میں ہے، علا میں نہیں ہے. لٹکایا اور اس کے بعد اتار کے دفن کر دیا. یا تو فی کے معنی میں استقرار والا معنی ہے، فی کے معنی میں مدت تم ٹھہرے رہو گے. اس سے دھمکی دے رہا ہے اصل جادوگروں کو میں تمہارے ساتھ ایسا کروں گا، لہذا تم اس ایمان سے رجوع کرو. یہ ان سے ایمان سے بڑا پھر دوبارہ کفر کی طرف لوٹانے کی باتیں ان کے ساتھ تھی، اور دوسرے جو رعایا تھی اس کی تھے، اس میدان میں مقابلے میں چیلنج میں آئے ہوئے تھے، ان کو ڈراوا ہو رہا تھا تاکہ کوئی دوسرا پیروی نہ کرے، ان کے پیچھے نہ آئے. یہ دشمنوں کا طریقہ کہ پہلے باتیں کرتے ہیں اور پھر دھمکیاں دیتے ہیں. اب فرمایا وَلَتَعْلَمُنَّ، اور ضرور تم جانو گے، کہنے لگا تم جانو گے، جادوگروں کہہ رہے ضرور تم جان لو گے، ایونا اشد عذاب و ابقا، کہ ہم میں سے کون، ایونا جمع ضمیر ہے. یہ قرآن مجید ہے کہ تسا تا ٹائم نہیں ملا کہ بات تھی، تسا کو ٹائم پتہ نہیں ہے یا کوئی نہیں. ایونا نا ضمیر بولی، کون ہم میں کا، ہم میں سے کون اشد عذابا، کہ سب سے زیادہ سخت تر ہے عذاب میں. اب ایونا میں اس نے جمع کیا، ایک اپنے آپ کا ذکر کیا، دوسرا موسیٰ علیہ السلام کے رب کو کہ دیکھا میں زیادہ سخت عذاب لینا یا رب موسیٰ و ہارون زیادہ عذاب آ رہا ہے. تو سیام گھنس اتنا متکبر تھا، خود ہی دعویٰ کیے ہوئے اللہ کے ساتھ مقابلہ کرتا تھا کہ ایونا عذابوں و ابقا، اور کون ہے جو دیر پا عذاب دے سکتا ہے. یہ اس نے بڑا تکبر کا اظہار کیا. ایک تو اللہ تعالیٰ کو، آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ہی ضمیر کے اندر لایا، اور دوسرا جمع ذکر کر کے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ استہزاء کرنے لگا. یہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں سب سے زیادہ اشد عذاب میں، موسیٰ علیہ السلام کا رب وہ کم ہے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہ ایک قسم کا مذاق بنتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بے ادبی، وہ بے ادبی پر تو عادی تھا. تو اس طرح اس نے وعید دی جادوگروں کو اور ساری رعایا کو. اب دیکھو جادوگروں نے کیا جواب دیا. اللہ پاک نے ان کا جواب قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے. وہ یہ دھمکیاں دے کے ایمان سے پھر ان کو کفر کی طرف لانا چاہتا تھا، اپنی اتباع کی طرف بلاتا تھا کہ تم ایمان کو چھوڑ دو، میرے پیچھے لگو. اب جادوگروں نے جن کے دلوں میں ایمان داخل ہو چکا تھا، طیب ہو چکے تھے، اور ذکر کیا گیا ہے حضرت ابن عباس سے کہ جب جادوگر سجدے میں گئے تو سجدہ ریز ہوئے، توبہ کرتے ہوئے ندامت سجدے ریز ہوئے، اور یہ قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ، ایمان لائے. تو اللہ تعالیٰ نے سجدے میں انہیں جنت دکھائی، انہوں نے جنت دیکھی، انہوں نے اپنے مقامات، عالی بلند مقامات دیکھے. بس سارا وہ جو ایمان تھا وہ ایمان غیب پھر مشاہدے میں چلا گیا.
یعنی بڑے اعلیٰ درجے کا ان کا ایمان، وہ جیسا کہ اعلیٰ درجے کے لوگوں کا مضبوط ایمان ہے، جنہوں نے اس توبہ کی ایمان ظاہر کیا، اختیار سے ایمان لائے، اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا ایمان قابل قبول ہے، قابل قبول ایمان ہوا جو اختیاری ہو، لیکن اللہ پاک نے ان پر کرم فرما دیا کہ ان کو اپنا مقام انجام بھی دکھا دیا۔ اب وہ فرعون کی باتوں سے یا فرعون کے ڈرانے دھمکانے سے وہ کیا کر سکتا تھا؟ فرعون کے ڈراوے دھمکاوے ان کے نزدیک کچھ بھی نہیں تھے، تو کہنے لگے قالو، اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب ذکر فرمایا کہ انہوں نے فرعون کو کیا کہا۔ پھر وہ جو یہ کہہ رہا تھا میں تمہیں سولی لٹکا دوں گا، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، انہوں نے کہا لن نؤثرك، ہم تجھے اختیار نہیں کرتے، ہم تیری اتباع نہیں کرتے، ہم تجھے ترجیح نہیں دیتے، اے فرعون ہم تیرے پیچھے نہیں آتے، جو مرضی ابھی سو کر لے، ہم تیرے پیچھے نہیں آتے۔ دلیل کا ذکر فرمایا، الا ما جاءنا من البینات، ما جاءنا من البینات، ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کے بینات آ گئی۔ بینہ روشن دلیل، اللہ تعالیٰ کی روشن دلیل، ہمارے پاس روشن دلائل آ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھے اور روشن دلیل آ گئی، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھو روشن دلیل آ گئی کہ جب دیکھا انہوں نے کہ عصا ہے، اللہ نے فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، قال اے عصا، یہ عصا ہے، یہ میرا ڈنڈا ہے، میں اس سے سہارا لیتا ہوں۔ اور وہ احوش اور غنم تحقیق کر لی، کوئی یہ نہ سمجھے کہ التفات نہیں تھا، واقعی میں کوئی اور شے تھی، بھائی واقعی یہی ہے جو میں ہاتھ میں پکڑتا ہوں، ڈنڈا ہی ہے۔ اب اس سے اللہ تعالیٰ ایک آیت عجیبہ دکھانا چاہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو، تاکہ موسیٰ علیہ السلام آیت عجیبہ کو پہلے دیکھ لیں، اور جب وہ مقابلے کا وقت آئے اور آنے والا ہے تو جب اس وقت دیکھے تو اس وقت دل مضبوط ہو، ڈر نہ جائے۔ ہے نا قرآن مجید میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ڈالا تو اژدہا بن گیا۔ اللہ پاک نے فرمایا لا تخف، خوف نہ کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل سے خوف، بشری تقاضا وہ نکل گیا، اللہ پاک نے دل کو تقویت دے دی۔ اب جو میدان مقابلے میں آپ نے ڈالا تو آپ کو پہلے ہی پتا تھا کہ معجزہ ہے، یہ تو ہونا ہی ہے۔ جب یہ معجزہ آیا، فرعون نے دیکھا، جادوگروں نے دیکھا، اور تمام لوگوں نے دیکھا، بڑی مخلوق جمع تھی۔ میں تمہیں کیا بتاؤں، اتنی مخلوق تھی کہ اکثر روئے زمین کا بادشاہ تھا فرعون۔ کتنی مخلوق جمع کی تھی اس نے، تماشبین کتنے آئے تھے۔ اور مفسرین کرام نے لکھا کہ جب حضرت موسیٰ نے عصا ڈالا تھا اور اژدہا جو تھا، اللہ تعالیٰ نے معجزہ دکھایا، یہ اس کی آیت تھی، جب وہ اوپر کو اٹھا تھا تو میل تک اوپر چلا گیا، اس کا ایک جبڑا تلوا اور اوپر والا 80 ہاتھ گز 80 گز اس کا پہنائی تھی۔ پھر تم اس کا موٹاپا قیاس کرو کتنا تھا، یہ لوگوں نے دیکھا، اتنا بڑا معجزہ دیکھا، اتنا بڑا معجزہ جو دیکھا، جادوگروں نے جان لیا کہ یہ جادو نہیں ہے،
اور ظاہر ہے کہ جب آپ نے پکڑا تھا پھر اسی طرح ڈنڈا تھا، ہے وہی مقدار جو پہلے تھا۔ اتنی بڑی آیت، روشن واضح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حقانیت پر، تو عقل کہتی ہے کہ بنا تأمل یقین دل میں چلا جائے گا کہ یہ معجزہ ہے۔ عقل، دلیل بالکل واضح، کوئی شبہ نہ رہا۔ پھر کیا وجہ ہے کہ فرعون ایمان نہیں لایا؟ کیا وجہ ہے کہ باقی لوگ نہیں لائے؟ یہ دلیل ہے اس پر کہ عقل کافی نہیں ہے کہ کوئی عقل والا عقل پر اعتماد کرے۔ عقل بہت کام کرتی ہے، عقل نعمت ہے، لیکن عقل پر پورا اعتماد نہیں ہے، حتیٰ کہ دلیل پر بھی نہیں ہے۔ عقل و دلیل، عقل اور دلیل، عقل بھی تھی، دلیل بھی آ گئی، لیکن جادوگر مسلمان ہوئے، جتنی تعداد میں تھے، تعداد ان کی ذکر کی گئی ہے اخبار میں، اور باقی لوگ نہیں لے آئے۔ کیا انہیں کوئی شک شبہ رہ گیا تھا؟ عقل مند آدمی شک شبہ نہیں کر سکتا، سمجھے نا؟ تو پھر کیا وجہ تھی؟ یعنی عقل بھی تھا، دلیل بھی آ گئی تھی، لیکن ایک تیسری چیز بھی ہے، ایک تیسری چیز، وہ ہے توفیق الہیہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق، اس کی تقدیر کا ازلی نفاذ۔ اور تقدیر ازلی نافذ ہونا چاہتی ہے، نافذ ہے، تو عقل بھی ہو، دلیل بھی آ جائیں، تو خدا کی توفیق نہ ہو، نہ عقل کام دیتی ہے نہ دلیل کام دیتی ہے۔ یہ آگے لہذا یہ بات ہے کہ بندہ تو عقل اور دلیل پر کام لے اس سے، لیکن اعتماد نہیں۔ رب کی عنایت اور اس کی مہربانی شامل حال ہوتی ہے تو پھر سب کچھ ہوتا ہے۔ تو کہنے لگے لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات، ما جاءنا من البینات، یہ معجزہ ہے، یہ دلیل ہے۔ اب دلیل روشن ہمارے پاس آ گئی، من البینات۔ والذی، آگے فرمایا فطرنا فقد ما انطق، والذی فطرنا، اور دلیل آ گئی ہے، اور وہ ذات کی اطاعت جس نے ہمیں پیدا کیا، والذی فطرنا، جس نے ہمیں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ کی خالقیت، یہ دلیل ہے۔ ایک بینات سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر وہ معجزہ، اور دوسرا وہ کہنے لگے کہ وہ ذات جس نے پیدا کیا، اطاعت تو اسی کی ہے۔ وہ کیسے انہیں اس وقت دلیل مل گئی؟ جب انہوں نے دیکھا کہ ایک ڈنڈا ہے اور موسیٰ علیہ السلام ڈالتے ہیں، وہ ڈنڈا ایک اژدہا بن جاتا ہے، اور بہت بڑا اژدہا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام پکڑتے ہیں تو پھر وہی وہ سوٹی جس مقدار کی پہلے تھی ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی دلیل ہے۔ انہوں نے سمجھا کہ اس سوٹی کو ایک خلق سے دوسری خلق جو پیدا کیا، اتنا بڑا اژدہا، یہ خود بخود نہیں ہو سکتا، یہ ایک ذات ہے قادر مطلق، اور وہ صرف اور صرف اللہ ہی ہے، یہ اس کی خلق ہے۔ اللہ پاک کی ذات وحدہ لا شریک، ان کے دلوں میں عقیدہ توحید جا گزین ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام کی
رسالت کی دلیل بھی وہ معجزہ ہو گیا جب توحید اور رسالت کا عقیدہ ملا، عقیدہ تام ہو گیا، یہ عقیدہ دلیل سے تھا، تو انہوں نے یہ جان لیا کہ اس عمل، اس جال کو جو یہ خلق ہوئی ہے، اس کا خالق بندہ تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ بندہ کیسے پیدا کر سکتا ہے کسی شے کو، اور یہ خلق ہے، یہ شعبہ نہیں ہے۔ وہ جادوگر تھے اور اس جادو کے فن میں ماہر تھے، اور وہ فرق سمجھ رہے تھے جادو ایک ہیلا ہے، ایک شعبہ ہے، اسباب کا استعمال ہے، واقع میں کچھ ہے زہر بس ایسے ہے، دھوکہ ہے، لیکن یہ معجزہ، یہ خلق ہے۔ جس طرح زہر نظر آ رہا ہے واقع میں بھی اسی طرح ہی ہوتا ہے، یہ اللہ کی خلق ہے، لہذا بندہ تو پیدا نہیں کر سکتا، لہذا یہ خلق موسیٰ علیہ السلام کی نہیں ہے۔ کوئی بندہ، ہر عقل سمجھتی ہے کہ خالق تو بندہ نہیں ہے، کون آسمانوں کو پیدا کر سکتا ہے، کون زمین کو پیدا کر سکتا ہے، کون ان چیزوں کو پیدا کر سکتا ہے، عجیب عجیب مخلوق کو، یہ صرف یہ بندے کا کام نہیں ہے، سارے بندے اکٹھے ہو جائے نہیں کر سکتے، لہذا یہ ایک غیب میں ایک ذات ہے، قادر مطلق ہے، حکیم اور مدبر ذات ہے، یہ اسی کی خلق ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم موسیٰ کے رب کو مان گئے کہ اس کا رب ہے اور ایک قادر مطلق ہے، اور موسیٰ اور ہارون کی، موسیٰ کی رسالت وہ ہم مان گئے، ایمان لائے۔ تو انہوں نے جب یہ کہا کہ ہم تیرے پیچھے نہیں آتے فرعون، ہمارے پاس بینات پہنچ گئی، ٹھیک ہے نا، ہمارے پاس حق کی دلیل پہنچ گئی، خدا کی ربوبیت کی اور توحید کی دلیل پہنچ گئی، اور موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کی دلیل پہنچ گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا، ازلی تقدیر، اس کی قضا کا نفاذ آیا، ان کے دلوں میں نور داخل ہو گیا۔ جب ایمان دل میں جا گزر ہوتا ہے، پھر کوئی اس کو آگ میں ڈالے بھی وہ اس سے روگردانی نہیں کرتا۔ ہرقل نے پوچھا تھا، جب شام میں یہ لشکر تھا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب پوچھا تھا کہ اس آخر زمان نبی جس نے یہ دعویٰ کیا وہ ہرقل بادشاہ تھا، نصرانی بادشاہ تھا، حضور کے زمانے میں تھا۔ اب وہ پوچھتا ہے، حضور کی خبر تو دور دراز تک پہنچ گئی تھی، تو قافلہ جو مکہ شریف سے آیا تو ابو سفیان کے ساتھ تھا، تو انہوں نے کہا قافلے کو میرے پاس لے آؤ، ابو سفیان کو آگے بٹھایا۔ پھر ہرقل نے سوال کیے، ان میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ کیا جو مسلمان ہو جاتا ہے کیا پھر کراہت طور اسلام سے کراہت کر کے کیا واپس کفر کی طرف لوٹتا ہے؟ اس نے کہا لا، نہیں لوٹتا۔ جب اس نے جواب دیے تھے تو جواب یہ دیا تھا کہ میں نے یہ پوچھا تھا اور انہوں نے یہ جواب دیا، اور میں کہتا ہوں کہ ایمان اسی طرح ہوتا ہے، جس دل میں ایمان داخل ہوتا ہے پھر کفر کی طرف لوٹنا نہیں چاہتا، جس طرح کوئی آگ میں جانا پسند نہیں کرتا، کفر کی طرف اس طرح مومن پسند نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا فَتَرَنَا فَقْدِ مَا أَنْتَ قَالَ، اب انما وہ تو باتیں کر چکا تھا، ڈراوے، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ، یہ سال اب اس کا جواب دیتے ہیں۔ اکھے فرعون، تو کرے گا تو ہماری دنیا کے متعلق ہوگا، یہ دنیا کی حیاتی، اگر تو ہمیں کوئی عقوبت دے گا، سزا دے گا، تو یہ دنیا میں ہے، یہ دنیا کے مفادات اور دنیا کی تکلیفیں یہ سب فانی ہیں۔ فَقْدِ مَا أَنْتَ قَالَ،
لہذا تو حکم کر جو تو کرنا چاہے تیری مرضی ہے کر. فقد ما انت قال، جو حکم کرتا ہے فحکم بما انت فحکم بما شئت، جو تو چاہتا ہے. فحکم بما انت حاکم، تو حکم کر سکتا ہے کر، لیکن تیرا یہ حکم یہ دنیا تک ہے. یہ دنیا کی عقوبت سزا، اخروی حیات اور اخروی جو جزا ہے، جو ثواب ہے دینی ہمیشہ ہمیشہ، اس کے مقابلے میں عقل مند آدمی یہ دنیاوی ضرر کو دل کی خوشی سے تسلیم کرتا ہے جب اس کو آخرت کی ابدی زندگی حاصل ہو رہی ہوتی ہے، وہ پیچھے نہیں ہٹتا. یہ کہا فقد ما انت قال انما تقضی، تو فیصلہ صادر کرے گا حکم فی هذه الحیات، یعنی هذه الحیات الدنیا، اس دنیاوی حیاتی کے متعلق. تو کہنے لگے کہ انما، یہ تو اتنے تک ایک جواب آ گیا. آگے ان کا مزید قصہ اسی طرح جاری ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. تو اللہ پاک نے فرمایا تھا حل اتاک حدیث موسیٰ، اے میرے پیارے محبوب تمہارے تک موسیٰ علیہ السلام کے احوال نہیں پہنچے، وہ قصہ تمہارے تک نہیں پہنچا، ہم تمہیں اس کا قصہ کراتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اس جگہ سورۃ طٰہٰ میں ذکر فرمایا اور ابھی آگے بھی جاری ہے. اور اس میں تم صرف یہ سمجھتے کہ قصہ ہے کہ ہم قصہ سن رہے ہیں، بس ایک بات ایک گزر گئی، وہ بھی ٹھیک ہے، قرآن مجید کا قصہ ہے، اس کو ادراک کر لو، لیکن اس سے جو اسرار ہیں، جو لطائف ہیں، جو تمہارے لیے سبق ہے، تم اس کو پکڑو اور عمل کرو. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب